السلام علیکم دوستوں، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ تو آج ہم بات کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بل کے متعلق، کیونکہ یہ انتہائی اہم بل تھا جو کہ پارلیمنٹ نے پیش کیا اور اسے منظور بھی کروایا، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اسے ٹھیک 2 سے 3 دن بعد اڑا دیا۔ اصل میں جو اس میں تقریب کاری کی گئی، اس بل کو جو پیش کرنے کی وجہ تھی، وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ان کو تاحیات اہل کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہ صرف ان کو اہل کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ریسٹرکشنز لگانے کی کوشش کی گئی، جو اس وقت 8 رکنی بینچ نے بیٹھتے ہی اس بل کو اڑا دیا۔ اور اب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 10-5 کی حمایت سے اس کو پاس کر دیا اور ایک قانون سازی کو مکمل کر دیا، کیونکہ مارچ 2022 میں عمران خان صاحب کو نو موشن آف کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اور پھر تقریباً مارچ 2023 میں عمران خان صاحب نے اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کیں، اور انہوں نے 90 دن میں آئینی طور پر الیکشن کروانے کے لیے اداروں سے درخواست کی، چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی اور از خود نوٹس لینے کی اپیل کی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لیتے ہوئے 90 دن کے آئینی طریقہ کار میں الیکشن کروانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے برعکس اپریل 2023 میں شہباز شریف، یا آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے، چور رستے آنے والی حکومت نے، مفرور افراد پر مشتمل حکومت نے، اشتہاری افراد پر مشتمل حکومت نے پارلیمنٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل پیش کیا، جس کے تحت انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیار کو حذف کرنے کی کوشش کی۔ اس ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لینے کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 2 اور ججز، سینئر ترین ججز کے ساتھ مل کر نوٹس لیں گے، اور فل کورٹ کی بنیاد پر وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمائیں گے۔ اور اس میں ایک بہت ہی پیچیدہ تقریب کاری کی گئی۔ اس میں جو اہم تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جو پاناما لیکس میں از خود نوٹس کی وجہ سے تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے، ان کی اپیل دائر کی جا سکے اہلی کے لیے، اور جہانگیر ترین کو بھی اہل کروا لیا جائے۔ پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نواز شریف کے لیے جو کی گئی تبدیلیاں تھیں، ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 10-5 کے فیصلے کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل کو منظور کر لیا ہے۔ یہ تقریباً 10 سے 15 جو چیف جسٹس صاحبان بیٹھے تھے، ان کی لائیو سماعتیں ہوئیں جو پورے پاکستان میں دیکھی۔ ان میں 10 جسٹس آف پاکستان جو تھے، انہوں نے اسے صحیح قرار دیا، اور 5 نے اس سے اختلافی نوٹ لکھا، جن میں چیف جسٹس عائشہ، چیف جسٹس اختر منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں، اور دیگر کے نام بھی ان میں شامل ہیں۔ 5 ججز نے اس سے اختلاف کیا اور 10 نے اس کی حمایت میں منظوری دی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نہ تو اکیلے از خود نوٹس لے سکیں گے، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر بھی مقدمہ جو ہے وہ از خود نوٹس کی روشنی میں چلا سکیں گے۔ اب ان کا اختیار 2 سینئر موسٹ ججز میں بانٹ دیا گیا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس وقت اسمبلی فلور پر موجود تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے اس بل کو آج منظور کر لیا، لیکن انہوں نے 2 اہم ترین جو ان میں چینجز کی گئی تھیں،
جن کی سفارشات کی گئی تھیں انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے مطابق جتنی بھی ماضی میں از خود نوٹس کے ساتھ معاملات طے کیے گئے ہیں ان کو ویسا ہی رکھا جائے گا، ان میں کوئی بھی بندہ اپیل دائر نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب جو کہ 21 اکتوبر کو پاکستان آنے والے ہیں انہوں نے بھی اپیل دائر کرنا تھی۔ ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین صاحب وہ بھی تاحیات نااہل ہیں، انہوں نے بھی اپیل دائر کرنا تھی، تو اب وہ اپیل دائر کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ پارلیمنٹیرینز اپنے مفاد کے لیے توہین پارلیمنٹ بل پیش کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس ایکٹ میں ایک اور ترمیم جو ہے وہ ایڈ کی تھی، وہ یہ تھی کہ تاحیات نااہلی کو انہوں نے 5 سال نااہلی میں کنورٹ کیا تھا، اسی لیے جسٹس دلاور نے بھی عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ تو اب 10/5 کے اس فیصلے کو نون لیگیوں نے بہت ہی خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، حالانکہ اس میں ایک بہت ہی اہم اثر جو ہے وہ پڑ چکا ہے کہ وہ اب 5 سال بعد دوبارہ الیکشن لڑنے کے اہل قرار پائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل کو اب قانونی شکل مل گئی ہے، وہ اب ایک قانون بن چکا ہے، حالانکہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے اس کو برخاست کر دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے نیب ترامیم کو بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب تقریباً تمام سیاسی حریفوں کے، تمام سیاسی قائدین کے، تمام سیاسی رہنماؤں کے جو نیب کے تحت چلنے والے مقدمات تھے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ بلاول ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، چاہے وہ راجہ پرویز اشرف ہوں، چاہے وہ شاہ خان عباسی ہوں، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ جو کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، ان پر اب نیب ترامیم کیس جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور ان کی پیشیاں جو ہیں وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ان نیب ترامیم کی کالعدم قرار دینے سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کہ ان میں ناقابل تردید شواہد ہونے کی وجہ سے وہ کیس مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے اور ان کو نیٹ اینڈ کلین قرار دیا جائے گا۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 10/5 کی حمایت سے منظور کر لیا گیا ہے اور ان کے 2 نکات جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا 21 اکتوبر کو آنے والے نواز شریف صاحب جو کہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، جن کا روڈ میپ رانا ثناء اللہ نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت قبل از وقت گرفتاری اور دوسری ضمانتیں جو وہ لے کر پھر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا انہیں ضمانتیں ملتی ہیں اور وہ جلسہ کامیاب کرنے میں کامیاب رہتے ہیں کہ نہیں، اور عوامی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔